اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم تمہارے اوپر حرام ہے المیتۃ مردہ جانور، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جانور بھی حرام ہیں جن پر اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے، والمنخنقۃ اور جو گلا گھونٹ کر مر جائے، والموقوذۃ جو چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیۃ جو گر کر مر جائے، والنطیحۃ جو سینگ لگ کر مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھانے والے درندے شکار کر لیں، الا یہ کہ مرنے سے پہلے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب جو آستانوں پر چڑھائے جائیں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ جو درباروں اور مزاروں پر چڑھا جائیں، ذالکم فسق یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام ہے۔ آیت کریمہ کے اندر غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے کہا حرام ہے، جیسے سور کا کھانا حرام، جیسے وہ جانور حرام جس سینگ لگ کر مر جائے، جیسے وہ جانور حرام جو گر کر مر جائے، جیسے وہ جانور حرام جو گر کر مر جائے، سینگ لگ کر مر جائے، گلا گھونٹ کر مر جائے، ایسے ہی درباروں اور مزاروں پر چڑھائے جانے والے یا جانور ذبح کیے جائے یہ سب حرام ہے، جیسے سور کا کھانا حرام ہے ایسے ہی درباروں اور مزاروں پر چڑھائے گئے جانور بھی حرام ہے، حرام مطلق ہے، شریعت کے اندر مباح کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے مقام بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے مقام بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی، تو کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کر لو، اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد کیا زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے وہاں کوئی بت پایا جاتا تھا، کسی بت کی یعبد و عبادت کی جاتی تھی؟ زمانے جاہلیت کے اندر جو بت تھے ان بت میں سے کوئی ایک بت وہاں پایا جاتا تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ سائل نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ سوال کیا هل كان فيها عيد من اعيادهم کیا زمانے جاہلیت کے عیدوں میں سے عرس و تقریب میں سے کوئی عرس، کوئی میلہ، کوئی ٹھیلا، کوئی عید لگتی تھی وہاں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، جاؤ اپنی نظر پوری کر لو، جاؤ اپنی نظر پوری کر لو، فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، ولا فیما لا یملک ابن آدم اور ابن آدم، آدم کی ذریت، آدم کی اولاد وہ بھی نظر پوری نہیں کر سکتی جو بھی اس کی استطاعت کے اندر نہ ہو۔ دو چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوا، پہلی تو یہ کہ اگر اللہ کے نام پر بھی اگر ذبح کیا جا رہا ہے اور ایسی جگہ پر ذبح کیا جا رہا ہے جہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کے اختیار میں، انسان کے بس میں جو چیز ہے اسی کی نظر شریعت نے بھی جائز قرار دیا، انسان کے بس میں جو نہیں ہے اس کی نظر نہ مانی جائے نہ پوری کی جائے، پوری تو کر ہی نہیں سکتے جب انسان کے بس کے اندر نہ ہو۔ تو آیت کریمہ اور حدیث نبویہ سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ بھی اگر جانور ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے آستانوں اور مزاروں اور درگاہوں پر جو جانور ذبح کیا جاتا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، مباح نہیں ہے، شریعت کے اندر ایک بھی دلیل نہیں ملتی
ایک بھی دلیل نہیں ملتی. جانور کا ذکر آیا ہے. اب اس دور حاضر میں جانور کو چھوڑ کر کے بقیہ جو چیزیں چڑھائی جاتی ہے، چاہے مٹھائی ہو، چادر ہو، یا کوئی اور اشیاء ہو، کوئی اور شے ہو، کوئی اور چیز ہو، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، وہ بھی حرام ہے، حرام مطلق ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ جو پیر اور جمعرات کے دن مزاروں پر لال والا مرغا چڑھتا ہے، دیسی مرغا، یہ حرام ہے. جو تبرک کے نام پر مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ بھی حرام ہے. غیروں نے مورتیوں پر چڑھایا، اس کو پرساد کا نام دے دیا. آج کا پکا اور سچا مسلمان درباروں پر چڑھایا، مزاروں پر چڑھایا، آستانوں پر چڑھایا، اسے تبرک کا نام دے دیا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس کی مشابہت اختیار کی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اب مشابہت غیروں کا اختیار کرو گے، غیروں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، علی اعلانیہ اللہ رب العالمین سے شرک کے نام پر جنگ کر رہے ہیں، جب ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو شہداء کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارا کتاب صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہمارا حساب متقین کے ساتھ ہوگا، ہمارا حساب تقوی شعار لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ جن کی مشابہت اختیار کریں گے انہی کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، انہی کے ساتھ